مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف بھی کچھ لوگ باتیں کرنے لگے ہیں کہ دیکھیں جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں اور وہ 25 کلو سونے کا جبہ پہنا ہوا ہے، یہ کیا سنت ہے اور میلاد بدعت ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سونے کا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا یہ سونے کا ہے؟ اور پھر آپ نے وزن بھی لگا دیا اس کا کہ یہ 25 کلو سونا تو حرام ہے مردوں پر، اور یہ ہیں ان کے مفتی اعظم پاکستان۔ مفتی صاحب کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں ان کا سٹیٹس بھی دیکھ لیں، اور مفتی صاحب کو جو پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء مشائخ اپنا پیشوا امام، عالم نہیں اپنا امام مانتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا اندازہ کر لیں۔ مفتی صاحب کے تقوی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ 2011 میں اردن کے دورے پر جب آپ تشریف لے گئے، وہاں شہزادہ علی بن نائف نے اردن شاہ کی طرف سے شیخ الاسلام کو $50,000 کا چیک شاہی غلاف میں ملفوف کر کے پیش کیا۔ حضرت کو یہ رقم ذاتی طور پر دی گئی تھی کہ وہ اپنی ذات پر استعمال کر سکتے تھے، شرعی طور پر بھی جائز تھا، اور پیش بھی انہوں نے ان کی اپنی ذات کے لیے کی ہے، لیکن آپ نے کراچی واپس آ کر یہ مکمل رقم دارالعلوم کراچی میں جمع کروائی اور اسے دارالعلوم کے ایک تعمیری منصوبے ہرا فاؤنڈیشن کی جدید عمارت کے لیے مختص کر دیا۔ اب آپ خود اندازہ کریں یار، اتنی بڑی اماؤنٹ $50,000، میرے خیال میں کوئی 40-50 لاکھ بنتے ہیں یہ۔ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کبھی 40 روپے بھی دیے ہیں اللہ کی راہ میں؟ یہ جو واقع پیش ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سونے کا، یہ روس میں اعزازی طور پر ایک علمی خلط زیب تن کرایا گیا، ان کا ایک رواج ہے، تو یہ اس پر کوئی سونا وغیرہ نہیں۔ مفتی صاحب جو ہے نا وہ دنیا کے مقبول ترین اسکالروں میں آپ کو شمار ہوتے ہیں، اور یہ مختلف ممالک کے حکمران آپ کے مدعا ہیں، آپ ملکوں کے اسفار کرتے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور قرآن پاک کے مفسر ہیں، اور جدید مسائل پر بہت زیادہ آگاہی اور دسترس رکھتے ہیں، آپ کے فتاوی کی اہمیت متفق طور پر مسلم ہے، تو لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ یہ بڑا مفتی ہے فلاں 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 فلاں، تو یہ لوگ وہی ہوتے ہیں جنہیں دین کا میرے علم کے مطابق تو کک بھی نہیں پتا ہوتا، تو وہ لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے خلاف باتیں کرنے والے اکثر یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور ایک میرے سامنے جو ہے نا وہ پرچہ دے رہا تھا، اس نے کتابچہ لکھا ہوا تھا نا، ایک آرمی کا افسر آیا، اس نے پوچھا کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کتا بچہ۔ تو یہ ان کی تعلیم کا حال ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو نماز کے جو 100 مسائل ہیں یہ نہیں آتے، نماز کے مستحبات کتنے ہیں، نواقض کتنے ہیں، نماز کے سنن کتنے ہیں، اور یہ ساری باتیں نماز کے جو 100 مسائل ہیں، یہ جتنے لوگ مفتی صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر اب یاد نہ کریں تو ایسے ان کو بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ 100 مسائل کون کون سے ہیں نماز کے حوالے سے، کن مسائل سے ہماری نماز ٹوٹتی ہے اور کن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ مفتی صاحب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ انہیں سمجھ کی توفیق دے اور اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی علماء ہیں، یقین جانیے قسم بخدا، یہی علماء ہیں جو ہمارے نہیں ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا ہوتا تو انہوں نے نبیوں کی باتوں کو بھی نہیں سمجھا، تو وہ میری یا کسی بھی مفتی کی بات کو کیا سمجھیں گے؟